كل في كتاب مبين۔ پیچھے جیسا کہ الی اللہ مرجعکم کے تحت ساری گفتگو ہوئی کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بھی بیان فرمایا، لوگوں کے عجز اور ان کے نہ بھاگ سکنے کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علمی احاطہ بیان فرمایا۔ اس آیت نمبر 6 سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنا احاطہ علمی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم شریف ہے وہ ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 6، اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا جائے، اس کے بعد بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی حرکتوں کو بیان فرمایا۔ منافقین کی اس وقت 2 قسمیں تھیں۔ ایک منافق وہ تھے جو اوس اور خزرج کے قبیلے سے جو اہل ایمان بنے تھے، انہی کے تعلق والے تھے، انہی کے قبیلے سے کچھ لوگ تھے جو منافقین تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہودیوں کی طرف سے آتے تھے۔ یہودی اپنے منافقوں کو بھیجتے تھے، اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے، صبح جا کے کلمہ پڑھ لیں، شام کے وقت کہیں کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، لہذا ہم تو اس دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے ان ذلیلوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہوگا، تو وہ بھی اپنے اسلام اور ایمان کے معاملے میں پلپلے ہو جائیں گے۔ ان کو بھی شک سا پڑ جائے گا کہ دیکھو یہ تو کتاب والے ہیں، اگر ان کو اس دین میں کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، کوئی دین خیر والی بھلائی والی بات نظر نہیں آئی، تو ہمیں پھر کہاں نظر آئے گی؟ ہم ایسے اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ بھی دین سے باغی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 2 طرح کے طبقے تھے منافقین کے، یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک طبقہ تو ویسے منافقوں کا تھا، ان کو یہودیوں کا تھا۔ یہودی انہیں کہتے تھے کہ دیہاڑی ہم سے لے لینا اور آپ جا کر کے یہ کام کرو، اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ اس طرح یہ وڈیرے نہیں آتے تھے، اپنے چھوٹے لوگوں کو بھیجتے تھے، ان کی دیہاڑی اپنے ذمہ لی، انہیں کہا کہ دیہاڑی ہم دیں گے، آپ جاؤ وہاں جا کر کے ان کو برگلاؤ، ان کو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام سے بدظن کر دو، باغی کر دو، بدگمان کر دو۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اور دوسرے وہ تھے جو منافقین تھے، جی وہ جو یہودیوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، ویسے منافق تھے، ان کے بھی ان کے ساتھ تعلق تھے۔ یہ صرف اس لیے اس غرض کے ساتھ کہ کیونکہ یہودی بھی جب بیٹھتے تھے آپس میں تو باتیں کرتے تھے، ہم جی غلبہ پالیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم ان کو سمیٹ لیں گے، قابو کر لیں گے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ جو منافق تھے ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ممکن ہے یہ یہودی غالب آ جائیں اور ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، یہودی غالب آئیں تو پکڑ کے بعد میں یہ مسلمان بھی مارے جائیں، ہم بھی مارے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اندر کھاتے یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تعلق کو پہلے پارے میں بیان فرمایا، اور اس تعلق کے اظہار کو کیسے کرتے تھے، کیسے اس کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں یہ منافق، یہ جا کر کے کہتے ہیں جی دیکھو بات سنو، ہم نے جو ان کو جا کے کہا ہے کہ ہم بھی الحمدللہ مومن ہیں، یہ ہمارا ان کے ساتھ مذاق تھا۔ انما نحن مستہزئون، ہم یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی مذاق کر کے آئے ہیں اور صحابہ کے ساتھ بھی مذاق کر کے آئے ہیں، باقی رہی حقیقت وہ یہ ہے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی کوئی بندہ اپنے دین کے ساتھ غدار بنتا ہے نا، وہ 2 چیزوں کے ساتھ، 2 چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے۔ دونوں منافق ٹولہ، ایک یہودیوں کا ٹولہ، دوسرا یہ والا ٹولہ۔ وہ منافق دیہاڑی کے لالچ میں آتا تھا، چلو سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، سارا دن ان کے ساتھ گپے ہانکیں گے، شام کے وقت چلو اپنے دین کا نفع ہوگا، لوگوں کو بدظن کر دیں گے ان کے دین سے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، وہ بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کرتے تھے۔ اور یہ جو دوسرے منافق تھے، ان کو آنے والے دور میں جو خطرہ لائق تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، یہودی غالب آ جائیں تو پھر ہم مارے جائیں، یعنی یہ سیاسی مفاد چاہتے تھے
وہ اپنا مادی مفاد یعنی روٹی چاہتے تھے دونوں. سمجھ آ گیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارا کہ اچھا پھر دونوں گروہ جو ہیں وہ منافقوں، یہودیوں والا منافق اور یہ والا منافق جو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی جو تھی، یہ والے جو ہیں، یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے. الا انہم یسنون صدورہم، سینے ٹیڑھے کر کے، اور کبھی جناب اپنے اوپر یستغشون ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ کے باتیں کرتے تھے آقا علیہ السلام کے خلاف. یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آقا علیہ السلام کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے، مجلس کی بھی بے ادبی کر رہے ہیں، حضور کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے حضور کی مجلس میں. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو یہ والی بے ادبی کیوں ہو رہی ہے؟ اس بے ادبی کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ان منافقوں کو، جو مدینہ کے مقامی منافق تھے، یہودی تو باہر سے آئے تھے، مدینہ کے جو وہاں کے جو مقامی لوگ منافق بنے تھے، ان کو سیاسی مفاد تھا، اور دوسرے جو تھے ان کو روٹی کا مفاد تھا. وہ روٹی چاہتے تھے، یہ والے سیاست چاہتے تھے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ دو چیزیں، ایک روٹی کی بھوک، یہ بندے کو بعض اوقات کتا کر دیتی ہے، گستاخ بنا دیتی ہے، بے دین بنا دیتی ہے، اور دوسری جو ہے سیاسی طور پہ باولا ہو جانا کسی کا، جمہورہ ہو جانا کسی کا. ان دو بندوں کو بھی دیکھیں پیچھے مفاد کیا تھا؟ مفاد ایک کا روٹی ہے، ایک کا سیاست ہے، لیکن دونوں جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، بے ادب دونوں ہی بنے ہوئے ہیں. منہ چھپا کے کپڑے میں، یہ سینے ٹیڑھے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کان کے ساتھ منہ لگا کے حضور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کوئی بھی بات کرتے وہیں بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کا اقرار خود قرآن میں موجود ہے. وہ جا کے خود کہتے ہیں جا کے ایک دوسرے کو، انما نحن مستہزئون، ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، بس ہم تو ان کا چیزہ لے رہے تھے، صحابہ کا چیزہ لینا، مذاق اڑانا، یعنی ان کو یقین دلا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں. وہ مطمئن ہو تو یہ بندہ اندر سے خوش ہو، یاد دیکھو کیسے میں نے اس کو جناب سمجھ نہیں آنے دی اپنے اندر کی، میں نے معافی ضمیر اس پہ ظاہر نہیں کیا، میں نے جو کچھ زبان پہ تھا وہی میں نے اس کو کہہ کے اس کو مطمئن کر دیا. اندر ہی اندر سے بندے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کسی کو 5,000 روپے کا نوٹ نقلی چلا دے، کسی کو وہ دے دے، وہ لے کے رکھ دے، اندر ہی اندر یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو کیسا اس کو میں نے بدھو بنایا ہے. 5,000 روپے کا جلی نوٹ اس نے اس طرح کر کے کھینچ کے بھی دیکھا ہے، سمجھ پھر بھی نہیں آئی اس کو. اچھا کئی لوگ بھی نا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ شرعی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پیسے جو ہے نا، پیسے، ان کے متعلق سمجھ رکھنا، یہ جیلی نوٹ ہے یہ نقلی ہے، یہ بندے پر فرض ہے سیکھنا. یہ بندے پر کیا ہے؟ فرض ہے. کیوں کہ دو معاملے ہوتے ہیں. ایک تو اس کے نے لینے ہیں کسی سے 5,000 روپے کا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس نے اگر لے لیا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس نے لیا کیوں ہے. ہاں ممکن ہے کہ بار بار بندہ ایک آ رہا ہے دے رہا ہے اس کو، تو پھر یہ اس کو عادی بنانے کے جرم میں ہو سکتا پکڑا جائے. ویسے اس نے جو لیا ہے اسے 5,000 روپے کا جیلی نوٹ، ممکن ہے یہ گناہ گار نہ ہو، لیکن وہی نوٹ جب آگے چلائے گا پھر گناہ گار ہوگا، پھر یہ گناہ گار ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے اس پر کہ جناب پیسوں کی بھی پہچان رکھے. یہ مسئلہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیسوں کیوں، اس وقت سکے چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، اس میں بھی کھوٹ ملاوٹ ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ پیسوں کے بارے میں، سکوں کے بارے میں، اشرفی، دنانیر، دراہم جو ہیں، ان کے بارے میں معلومات رکھنا، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھنا، یہ ہر بندے پر فرض ہے. جو بھی بندہ بازار میں جاتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس پر ضروری ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دی، لینے میں تو گناہ والا معاملہ نہیں ہے، نقصان ہے صرف دنیاوی. ممکن ہے آخرت میں اس کو اجر بھی ملے، لیکن دنیا کے اندر جس نے جو دیا ہے کسی کو 5,000 روپے کا جیلی نوٹ، وہ تو گیا بیچارہ. سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟ ہاں یہ والی بات ہے. اور یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. ہمارے کئی لوگ اس معاملے میں بے پرواہی برتتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، آپ ایسے پریشانی لیتے ہیں. پھر ہاتھ لگتا ہے. یہیں پہ ابھی اسی سال کی بات ہے، اسی منڈی میں، شاہ پور کانجرے والی منڈی جو ہے، یہاں پہ غریب بیچارہ کسی گاؤں دیہات سے 2 اپنے ویڑے لے کے آیا، ویڑے بچھڑے بیل لے کے آیا. وہ یہاں آ کے اس نے کسی امیر بندے کو بیچے. کہتے بندہ بھی کوئی ڈیفینس ٹائپ کا تھا، برگر فیملی.
اس نے آ کر اسے دونوں جو ہے نا وہ بیل لیے، کوئی 1,40,000 میں، 1,40,000 میں ایک، مطلب 1,40,000 میں ایک ہے تو کتنے بن گئے؟ 280۔ 280 اس نے اس غریب کو دیے، وہ سارے جیلی۔ 5,000 کا ایک نوٹ، سارے یعنی 5,000 کے نوٹ تھے، سارے نقلی نوٹ دیے اس بیچارے۔ بتائیں، اب اس غریب نے پتہ نہیں 2 سال 2.5 سال ان کو پالا ہوگا، محنت کی ہوگی، مزدوری کی ہوگی، لوگوں کے کھیتوں سے اس نے گھاس اکٹھا کیا ہوگا، ہیں جی، اکیلا وہی نہیں لگا ہوگا، اس کے بیوی بچے بھی لگے ہوں گے بیچارے کے، اور اس کے ساتھ کیا بنا؟ بتائیں، اگر یہی ہر بندہ جو ہے اس پیسوں کی بھی پہچان رکھے۔ اچھا، اس معاملے میں لطیفے والی بات ہے، کئی بندے جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ویسے اگلے بندے کو ڈرانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کو پکڑ کے نا اس طرح ناخن مار کے دیکھتے ہیں، اگلا بندہ سمجھ جائے بھی واقعی اس بندے کو پتہ ہے، اس بندے کو پتہ ہو۔ ایک ہندوانے والا نا، اس سے کسی نے پوچھا، یار تم اس طرح ہندوانے کو کھٹکاتے ہو، پتہ چل جاتا ہے اندر سے پکا ہے کچا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے ابا نے مجھے بتایا تھا کہ 3-4 ہندوانے کھڑکا کے رکھ دو، ایک ہندوانا کھڑکا کے کسی کو دے دو تو مطمئن ہو جاتا ہے یہ میٹھا ہی ہوگا اور پکا ہوگا اندر سے، یعنی اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ٹرک ہے نا لوگوں کے پاس، سودا بیچ دیا۔ اچھا، مزیدار والی بات ہے، جس کو بندہ لینے آیا نا اس کو 3 کھڑکا کے رکھ دیے نا، چوتھا دے دیا اس کو، اگلا آنے والا کو اس کو 2 کھڑکا کے رکھ دیں گے، تیسرے والا دے دیں گے، پھر دوسرا آئے گا 1 کھڑکا کے رکھ دیں گے، وہ بھی دے دیں گے، آخر میں سارے بیچ دیں گے جی، ایک بچ گیا پیچھے، سارے میٹھے نکلے ہیں تو کوئی واپس نہیں آیا، آپ بھی لے جاؤ جی۔ بعد میں وہ جا کے دیکھیں اندر سے وہ جناب رتے لال کے بجائے چٹے سفید نکل آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ مسئلہ میں نے ضمناً آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کی پہچان رکھنا کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کہ جس طرح دراہم اور دنانیر ہیں ان کی پہچان فرض ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور میں نے اس کی وجہ آپ کو بیان کر دی ہے، وجہ آپ کو بیان۔ اور ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، ایک بندہ ان کے پاس آتا تھا سکے لے کر، سکے اس کے پاس جیلی ہوتے تھے نقلی، وہ لے کے آتا تھا، وہ لے لیتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ نقلی دے رہا ہے، پھر بھی لے کے رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ اتنی محنت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو جعلی سکے دے جاتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے اس میں، ملاوٹ ہوتی ہے ساری، تو آپ پھر لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان بزرگوں کی سوچ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کسی اور مسلمان کو دھوکہ دے دے، میں تو چلو گزارا کر لوں گا، جتنے مجھے دے جاتا ہے میں سارے جمع کر رہا ہوں، میں دیتا کسی کو نہیں ہوں، میں دیتا کسی کو نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کسی کا جوتا چرایا جائے نا، وہ کسی اور کا پہن کے چلا جاتا ہے، میرا کیا گناہ ہے جی؟ قیامت والے دن جب اللہ پکڑے گا، یہ پکڑے گا مجھے اللہ کے سامنے سے، میرا جوتا چرایا تھا، میں اس کو سامنے کر دوں گا جس نے میرا چرایا تھا، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے یار، یا کسی کا جوتا جو ہے نا کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، دوسرے نے کسی کا اٹھایا اور روانہ ہوا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، سچی بات ہے۔ اقبال ٹاؤن دیکھا ہے آپ نے؟ اقبال ٹاؤن کے کریم بلاگ میں پڑھتا تھا جامعہ میں، وہاں کئی بار میرا جوتا چوری ہو گیا، مسجد تھی، باہر کے لوگ بھی آ جاتے تھے مسجد میں، دروازہ کھلا ہوتا تھا ہر وقت، جوتا کئی بار 3 سے 4 بار تقریباً، یہ کم از کم تعداد بتا رہا ہوں، جوتا چوری ہوا۔ وہاں سے میں پیدل آتا تھا گلستان مدینہ میں، یہ کوئی تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے، ننگے پاؤں یہاں آ جاتا تھا میں، کیونکہ طالب علم تھے، جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بندہ باہر سے جوتا خرید لے، تو ننگے پاؤں باہر واپس آ جاتے تھے ایسے ہی۔ اور کب جب چھٹے ساتویں سال میں ایک بار تو دورہ میں بھی میرے ساتھ ہو گیا ایسا، دورہ شریف پڑھتا تھا تب بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یعنی جوتا اٹھایا گیا، کسی کا جوتا نہیں پہنا، پتہ تو یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ بھی نہیں اٹھایا ہے، ممکن جو ویسے پڑا ہوا وہ بھی تو کسی کا ہے نا، جس کا چوری ہوا تھا وہ اپنا چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ اٹھانا وہ کیسے درست ہو سکتا میرے لیے؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ یہاں جوتا اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کسی کا بھی پہنا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے کبھی جوتے کے پیسے نہیں دی، جو بھی پسند آتا ہے پورا تو میں پہن لیتا ہوں۔ کہتے یار دکان والے آپ کے دوست ہیں، باٹے والے کے ساتھ تعلق ہے؟ کہتے باٹے والوں کے ساتھ نہیں، مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے، وہاں سے چوری کر لیتا ہوں۔ تو یہ عجیب بات ہے ویسے، ہیں محفل ناد میں سارے پڑھ رہے ہوں گے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یعنی محفل میں سارے وہی آئے ہوئے جن کو سرکار نے بلایا، تو جوتے کون پاگل کا بچہ اٹھا گیا بھائی؟ بلایا ہوا سرکار کا ہے، تو جوتے کون اٹھا گیا خبیث یار؟ یہ بھی تو پوچھو اس سے۔ ایسے بددماغ قسم کے، بڑے فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بندے کو گستاخی پر ابھارتی ہیں، ایک سیاسی مفاد
یہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک بھوک ہے اور دوسری کیا چیز ہے؟ سیاسی مفاد۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے بارے میں فرمایا قاد الفقر کفرا، میں کہ قریب ہے کہ روایت کے الفاظ ممکن آگے پیچھے ہو گئے ہوں، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کہ قریب ہے کہ بھوک جو ہے نا بندے کو کفر کے قریب کر دے۔ کئی سارے بندے ایمانداری والی بات ہے میں نے دیکھے ہیں بھوک کی وجہ سے اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا، ایک خاتون جو ہے نا ہمارے گھر میں آ گئی، وہ آ کے بیٹھ کے غریبی تائی تھی اس پہ، بالکل یعنی کہ اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہمارے کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا ماسی اس طرح نہ کرو، جب وہ منع نہیں ہوئی میں اٹھ کے باہر نکل گیا، میں نے کہیں یہ نہ کوئی چھت نیچے آ جائے۔ بتائیں، ایک بندہ یہیں پہ، میں شروع دن سے ایک ذہن ہے، حالات ہر ایک پہ آتے رہتے ہیں، غریبی کے بھی اللہ تعالیٰ پیسے بھی دے دیتا ہے، تو شروع دن سے ہی یہی بیان کرتا تھا یار اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے وہ دیتا ہے۔ ایک بندہ یہیں پہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ پڑھ نہیں گیا مجھے جی بڑے سخت غصے کے ساتھ، اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، میرے بیٹے کو تو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، ہیں اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اچھا اب پھر کیا ہوا کہ 8-10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات ٹھیک کیے، بچے بیٹے سارے کمانے لگ گئے، کوئی 5-7 لاکھ روپے ایک ہی بار جب اس کے گھر میں بڑھا تو کہنے لگا یار آپ صحیح کہتے تھے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تھوڑا ہے، یہ تو منافقوں والا عقیدہ ہے، ہیں روٹی مل گئی تو اسلام بڑا سونا دین ہے بھائی، ہیں روٹی میں تنگی آ گئی تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ بتائیں یہ تو منافقوں والا عقیدہ ہے یار۔ بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہو حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الضراء والسراء، بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی ہر حال میں۔ تو بھئی تنگی آ گئی ہے تم پر تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنا شروع کر دو، اپنی کوتاہی دیکھو، اپنی کمی دیکھو، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، تم نے کوئی معاملہ کیا ہوگا، ہیں بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا، ماتے ہیں وہ فکری چھوڑ دے کہ اس کے گھر میں روٹی آئے گی۔ میں جس بندے کو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا دروازہ نظر نہیں آتا پھر روٹی کو اس کا دروازہ بھی نظر نہیں آتا، روٹی میسر بھی آ جائے اس کو تو بے برکت ہوگی، بے برکت روٹی ہوگی، اور وہ جو روٹی کھائے گا وہ روٹی ممکن ہے اس کو مزید گناہ کی طرف دھکیل کے لے جائے۔ اندازہ لگائیں، آج گھر میں 20 لوگ رہتے ہیں، 20 لوگوں میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 20-25 لوگ رہتے ہیں ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بتائیں تو کیا بنے گا؟ یہی وجہ نا پورے گھر کا سارا ٹبر کما رہا ہے، پہلے سارے گھر کے نماز پڑھتے تھے، کماتا ایک بندہ تھا، آج کماتے سارے ہیں نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، روٹی پھر پوری نہیں ہوتی، سارے کما کے روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں جی قبلہ ایسے تھا یا نہیں تھا؟ یہ پرانے بابوں سے آپ پوچھ لیں یار، ہم نے تو دور میں وہی دیکھے کہ سارے پورا ٹبر ہی کما رہا ہے، پورا قبیلہ کمانے میں لگا ہوا، بڑا چھوٹا اس سے چھوٹا، خواتین تک لگی ہوئی، پوری پھر نہیں پڑ رہی۔ تو یہ ایک انتہائی نقصان دہ بات ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ وہ منافقین جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ آج بھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ قادیانی بن رہے ہیں، 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ گستاخوں کے حامی بن رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو NGO سے پیسے لیتے ہیں، NGO سے پیسے لیتے ہیں، اور اسی کیٹیگری میں اسی درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے باہر چلے جاتے ہیں، امریکہ برطانیہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے، سٹیزن بننے کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو قادیانی لکھتے ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو قادیانی لکھ کے گئے وہاں ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں بھی ہم قادیانی ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہے، ہماری اولاد کو خطرہ ہے، ہمیں یہاں سے نکالو بھائی، اٹلی بلا لو، فرانس بلا لو، کسی بھی ملک میں بلا لو، ہمیں ویزا دے دو، یہاں سے ہم نکل جائیں۔ پیچھے مفاد کیا ہے؟ پیچھے مفاد روٹی ہے، روٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی 1.5 ہفتہ ہوا ہوگا، مجھے ایک جگہ سے فون آیا، آپ حیران ہوں گے، فون آیا، ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان پنجاب سے، شہر کا نام لینا مناسب نہیں ہے، پنجاب سے وہ بندہ یہ لکھ کے دے کے گیا میں قادیانی ہوں اور مجھ پر رات دن حملے ہو رہے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے کہ مجھے باہر بلاؤ۔ اس کو ویزا مل گیا، وہاں جا کے اس نے پیسہ کمایا، اب پوچھ رہا ہے میں ہوں تو مسلمان، اب میں کیا کروں؟ لکھوایا میں نے قادیانی تھا، ایک کیس، اور دوسرا بھی یہ اس سے کچھ دن پہلے فون آیا مجھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھ کے گیا، یہاں سے بھی میں قادیانی ہوں،
فارم بھرا اس نے، یہاں سے چلا گیا باہر، وہاں سے واپس آ کر کہ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا، میں کیا کروں؟ کہ پیچھے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے خان قبیلے کو کہ یہ اپنے آپ کو خان قادیانی لکھ کے دے کے گیا ہے، اب وہ کہتا ہے قسمیں اٹھاتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، اب میں کیا کروں؟ کوئی بندہ مجھے منہ نہیں لگاتا ہیں۔ بتائیں یار، حفیظ طیب نے کہا نا، اس نے اشعار ہیں اس کے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈر سے حق کہنا چھوڑا تھا کہیں بھوکا نہ مر جاؤں۔ کہتے ہیں یہ تو جب میں بوڑھا بھی ہو گیا بعد میں مجھے سمجھ آئی، انہوں نے کہا اس دور میں تو روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، میں نے حق کے ساتھ بے وفائی کیوں کی ہے؟ بتائیں میں نے حق کے ساتھ غداری کیوں کی؟ تو یہ قادیانی بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ میں لکھ کے دے دیا ہے، قادیانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ بن رہا ہے، اور رجسٹرڈ گستاخ بن رہا ہے، مستند اور لعنتی گستاخ بن رہا ہے بندہ۔ وہ ہمارے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے، جو بندہ ایک لمحے کے لیے لکھ دے، وہ اندر سے کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے 100% نہیں 500%، 1000% یقین ہو، زبان سے صرف کہہ دے میں قادیانی ہوں، بندہ مرتد ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں بھی مرتد ہو جائے گا۔ بتائیں ایمان سے گیا، یعنی کہ یہ مذاق ہے اپنے آپ کو یہ کہہ دینا جی میں رسول اللہ کا گستاخ ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائیں نا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ دیکھیں پیچھے بھوک جو ہے نا بندے کو کیا کروا رہی ہے، قادیانیوں کے ساتھ کھڑا کر رہی ہے۔ این جی اوز کے پالتو جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا، سلمان تصیر کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، آسیہ ملونہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، کون لگا رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو پیسے ملتے ہیں۔ 8 مارچ میں وہی عورتیں جاتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، گگو جی ہیں، وہ ماسی آنٹیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، ان کو کیا، پچھلی بار بھی انہوں نے ایک ماسی پکڑی تھی، ہاں بھی آپ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ کو نہیں ہے، ہمیں تو بولے کہ کتنے پیسے ملے، انہوں نے کہا 1000 روپے ملے، اور پیسوں کی وجہ سے وہاں چلے گی، اسے یہ نہیں پتہ میں جا کیوں رہی، اسے یہ نہیں پتہ وہاں خدا رسول کے خلاف نعرے لگیں گے، بس اس کو تو پیٹ کے ساتھ ہے، بس پیسے مل جائیں وہی کافی ہے اس کے۔ تو یہ گستاخی کیا چیز کروا رہی ہے بھلا؟ بھوک کروا رہی ہے۔ کیا کروا رہی ہے؟ بھوک کروا رہی ہے، اور بھوک مٹا رہے ہیں گستاخی کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی۔ ایک بات ہو گئی، اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بات کو طول دیا جائے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسرا سیاسی مفاد جو ہے، پاکستان میں اسلام پر جتنی پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ ہمارے جو یہاں پہ بیٹھے انگریز کے پالتو ہیں نا، یہ اسلام پہ پابندیاں لگا رہے ہیں صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے سیاسی مفاد ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی کرسی عزیز ہے، ہر ایک بندہ حکمران ہمارے جا کے ان کو کہتے ہیں ہم آپ کی جو ہے نا مطالبے پورے کریں گے، آپ ہمیں جو ہے نا کرسی دیں۔ بتائیں جو بھی کہیں گے نا پابندی لگوائیں گے اسلام پہ، شریعت پہ، قرآن پہ، ہاں جی قرآن کی آیتیں نصاب سے نکلوا دیں، مدرسوں کے نصاب جو ہیں بغیر جہاد کے کر دیں، بغیر خلافت کے مسئلے کے کر دیں، ہاں جی مولوی جو ہے نا صرف نماز روزے تک محدود رہیں، سکول والے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ نوکری کے پیچھے پڑے رہیں، یہ جتنا بھی آپ نے ہم سے کروانا ہے کروا لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے مطالبے مانیں گے، ہمیں دیں نوکری، ہمیں دیں اپنی نوکری، ہمیں دیں حکومت، آپ ہمیں جمہوریہ بنائیں اپنا آپ۔ یہی وجہ ہے آج تک یوٹیوب پر آپ دیکھیں، فیس بک پر بھی ممکن ہے ہوگا، یوٹیوب پر عمران خان کا کلپ موجود ہے جو اس نے امریکہ جا کر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا تھا ہمارے ہاں کچھ لوگ شدت پسند تھے جو آسیہ باجی کو رہا نہیں ہونے دیتے تھے، ہم نے ان کو کچلا، اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور آسیہ بہن محترمہ کو بڑے پرامن طریقے کے ساتھ سیکورٹی میں حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ میں آپ کا سگا بیٹا، روحانی جسمانی جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں، میں آپ کی اولاد پاک یہ کام کر کے آئی ہوں، اور شابش لینے وہاں گیا ہوں۔ بتائیں اس سے بڑھ کر یہ لعنت والی کون سی، اس سے بڑھ کر لعنت والی کون سی بات ہوگی یار؟ جس بندے کو کرسی ملے اور کہا جائے یا تو رسول کی عزت سے غداری کر جا، بتائیں رسول اللہ علیہ السلام کی عزت سے غداری کر کے جس کو کرسی ملے، بتائیں اس کا کیا بنے گا یار؟ بولے نا یار، کوئی تو سمجھائے مجھے مسئلہ یہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے ساتھ غداری کر لے اور آ جا، تجھے حکومت دیتے ہیں، تجھے کرسی دیتے ہیں۔ کرسی کتنی دیر رہی؟ 4 سال ہیں، کہاں گئے پھر حضرت؟ نظر آ رہے ہیں کہیں پہ؟ آج جو بیٹھے ہوئے آج ختم نبوت کے مسئلے پہ غداریاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، ان کا کیا بننے والا ہے وہ بھی کسی نے سوچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون رکھا ہے اپنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اس وقت فرمایا تھا، میں حبیب پیارے میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو سیدھا بلا واسطہ کہا کہ حبیب تیری مدد اللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے میں بچاؤں گا تجھے۔ جس نے بھی غداری کی آقا علیہ السلام کے ساتھ، بتائیں سارے ذلیل ہوئے نہیں ہوئے؟ سارے ذلیل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ان کا ذکر کیا جو منافق تھے، جو غداریاں کر رہے تھے، ایک سیاسی مفاد کی خاطر، دوسرا بھوک مٹانے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، حضور سے غداری کی، ایمان کے معاملے میں دھوکہ کیا، بیٹھ کر کے بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں کیا بیان فرمایا، یہ انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے ہم۔ یہ آج تو میں نے صرف پچھلی بات کھولی ہے، تطبیق کل دیں گے ہم، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ صرف دونوں آیتوں کا جوڑ کیا ہے آپس میں، یعنی یہاں پہ 11واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 12واں جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 11ویں پارے کا آخر اور 12ویں کا شروع کیا ہے، سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ انشاءاللہ عز و جل کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔